الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. صدر محفل معزز و مکرم حضور قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری ادام اللہ ذلہم العالی، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. آج کا جو ہمارا عنوان اور موضوع ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شخصیت نے ایمان کی حالت میں صرف دیکھا ہے اس کو صحابی کہتے ہیں. صحابی کی یہ تعریف بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. مثلا امام بخاری نے من رآہ من المسلمین فہو صحابی، یہ الفاظ لکھے ہیں کہ جس نے بھی مسلمان ہونے کے حال میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیا ہے وہ صحابی ہے. اسی طرح حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، اس مسلمان کو آگ اور جہنم نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا. تو یہ صرف دیکھنے کا لفظ ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے کہ کتنے سال دیکھا، کتنا عرصہ ساتھ رہے، کتنی جنگیں ساتھ مل کے لڑیں. اس قسم کی کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہے. ایک نظر دیکھ لینے سے صحابیت ثابت ہے. دور سے دیکھا تب بھی ثابت ہے، ایک نظر دیکھا تب بھی ثابت ہے. نابینا تھے اور پاس بیٹھ گئے تب بھی ثابت ہے، نابالغ تھے تب بھی ثابت ہے. اسی لیے ہم حسنین کریمین کو صحابی مانتے ہیں. اس قسم کی جو پابندیاں لوگ لگاتے ہیں وہ ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں. یہ جو سجے کھبے والے طبقے ہیں اہل سنت کے علاوہ، تو خوارج کے نزدیک حسنین کریمین کی صحابیت ثابت نہیں ہے کہ جی وہ بالغ نہیں تھے. تو جس طرح یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اسی طرح ایک اور طبقہ بھی ڈنڈی مارتا ہے کہ جی صحابی ہونے کے لیے 2 سال ساتھ رہنا ضروری ہے، فتح مکہ سے پہلے کا صحابی ہونا ضروری ہے، 2 ساتھ مل کے جنگیں اور غزوے لڑنا ضروری ہے. یہ قید جناب نے کہاں سے کھینچی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو صحابیت کے حوالے سے ہی فرما رہے ہیں. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ آج ہم اپنی محبتیں اور عقیدتیں لے کر پھر رہے ہیں. عام طور پر لوگ اپنے اپنے پیروں کے بارے میں یہ باتیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ جس نے میرے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا میرا پیر اس کا ذمہ دار ہے، جس نے میرے پیر کا لنگر کھایا میرا پیر اس کا ذمہ دار ہے، جس نے میرے پیر کو وضو کرایا میرا پیر اس کا ذمہ دار ہے، جس نے میرے پیر کی خدمت کی، جس نے میرے پیر کو مہمان بنایا، جو میرے پیر کا مہمان بنا. یہ سب کے سب ایسے لوگ جن کا تیرے میرے پیر سے رابطہ، تعلق، دیدار، زیارت، لنگر کھانا کھوانا، وضو کرنا کرانا ہو جائے. ہمارا اگر یہ عقیدہ ہو کہ میرا پیر اس کا ذمہ دار ہے، تو جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لنگر کھایا ہے، حضور کو دعوت دی ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضور نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے پیچھے کھڑے ہو کے کہا تھا آمین. اس کی صحابیت میں تمہیں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہشتی دروازے میں سے جو گزر گیا وہ جنتی ہے. نام ہی بہشتی دروازہ پڑا ہوا ہے. تو بالکل اگر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہاں سے جو گزرے گا ہم اس کے ذمہ دار ہیں یا ہم اس کی شفاعت کریں گے،
تو حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں اور بہت سی کتابوں میں حدیث ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث کسی تھوڑے تغیر کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال آلودہ ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دروازوں سے دھکے دے کر پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ دے کہ اللہ کی قسم اللہ ایسا کر دے گا تو اللہ ان کی قسم پوری کرتے ہوئے، ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی یہ شان، اس کا مطلب ہے ثابت ہے۔ تو جب یہ شان ولی کی ثابت ہے تو بابا صاحب تو ولیوں کے سردار ہیں، اپنے اپنے دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں، بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا ہو اور اللہ ان کے اس فرمان کی لاج رکھ لے تو یہ اللہ کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور حدیث سے اس بات کی تصدیق اور تائید مل رہی ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر جہانگیر بادشاہ، جسے شہزادہ سلیم کہتے تھے، اکبر بادشاہ کا بیٹا تھا، ان کے ہاتھ پہ بیعت تھا۔ مجدد صاحب ایک دن کہنے لگا، حضور مجھے وعدہ فرمائیں کہ آپ جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں بخشا گیا، اگر میں جنت میں گیا تو تمہیں ضرور جنت میں لے کر جاؤں گا، اکیلا نہیں جاؤں گا۔ دیکھو یہ اللہ والوں کی احتیاط انکساری ہے کہ اگر میں بخشا گیا۔ شہزادہ سلیم جہانگیر بادشاہ لوگوں میں بعد میں بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتا تھا میں جنتی ہوں۔ اور تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کہتا تھا مجدد پاک نے فرمایا ہے کہ اگر میں جنت میں گیا تو تمہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ تو ان کی عاجزی تھی، مجھے تو پتہ ہے وہ جنتی ہیں، اور وہ جنتی ہیں تو پھر میں خود جنتی۔ تو اللہ کے ولی اللہ کی ذات کے بھروسے پر ایسی بات اگر کر سکتے ہیں اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے، تو پھر بابا صاحب کا فرمانا کہ میرے دروازے سے جو گزر جائے گا، یہ بات بھی اس کے جنتی ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی قباحت، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے۔ تو جب بابا صاحب کا یہ عالم ہو کہ جو ان کے دروازے سے گزر جائے وہ جنتی ہے، تو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں رہ کر لنگر کھا چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب رہ چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں اس کی سگی ہمشیرہ ہو، ایسی ہستی کہ جنتی ہونے میں ہمیں کیا شک ہے۔ تو گویا جو لوگ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے جنتی ہونے میں شک کرتے ہیں، دراصل وہ چہرہ مصطفیٰ کی برکات کے منکر ہیں۔ بھئی آج کا ایک پیر اگر یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا، اس کا لنگر کھانے والا جنتی ہے، تو جس پیر نے جس نبی کے قدموں کا صدقہ کھایا ہوا ہے، اس کی یہ حالت ہے، یہ مقام ہے، تو اس نبی کا اپنا حال اور مقام اور شان اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنے والوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور کے در پہ پڑھنے والوں، حضور کے در پہ آنے جانے والوں کا بھی ادب اور احترام کریں۔ اب رہ جائے گی سینہ زوری، دل نہیں مانتا، میں نہیں مندہ، میرا ذوق نہیں مانتا، یہ باتیں ہر وقت، یہ مرض لا علاج ہوتا ہے۔ جو فرمان مصطفیٰ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب صحابہ اکرام کی صحابیت، شرف صحابیت، تعریف صحابیت کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے بعد ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل تمام تر صحابہ اکرام ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے اولین مصداق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام۔ پھر پوری امت میں جب تمام صحابہ افضل ہیں تو تمام صحابہ اکرام میں وہ 1400 افضل ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے دست اقدس پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے۔ دست اقدس میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کرنے والے تمام کے تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، جن کے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ ان 1400 میں سے 313 افضل ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین سے پوچھا، حضرت جبریل امین نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بدری صحابہ کو کس شمار میں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا بھی یہی حال ہے کہ جو فرشتے جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے ان تمام فرشتوں کو ہم دوسرے فرشتوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ ان 313 میں سے وہ 10 افضل ہیں
جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، طلحۃ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ 10 کے 10 صحابہ کا نام، یوں کہتے ہیں نس، جو حضور نے نام بیان کیے ہیں اور حضور کی زبان اقدس نس ہے، اس زبان سے نکلے ہوئے نام اگر گرنے ہیں تو یہ 10 ہے۔ یہ 10 نام مسجدوں میں لکھا کرو۔ اور بے شمار ایسی ہستیاں ہیں جن کے ہم قدموں کی خاک چاٹتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم نے جن ہستیوں کا نام لیا ہے ان کے مقام اور ان کے نام لیے جانے کی وجہ سے ان کے مقام کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 جن کی بشارت، جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ان کے حالات پر بڑی مشہور کتاب ہے الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ، علامہ محب طبری رحمۃ اللہ 7ویں 8ویں صدی کے بزرگ ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کے حالات پر بڑی مفصل کتاب ہے۔ کتابوں میں ہوتا ہے کبھی سند صحت کے اعتبار سے زیر بحث باتیں ہوتی ہیں، مجموعی طور پہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے نام لے کر ان کے الگ الگ مقامات، شانیں اور خصوصیات بیان فرمائی۔ جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ امت میں سے امت پر رحم کرنے والا، آقا خود فرماتے ہیں، آقا کی اپنی شان اللہ کریم فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو حضور کی رحمت کا فیض اگر سب سے زیادہ کسی کو ملا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس لیے فرمایا میری امت میں، میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے احکام کے معاملے میں، شریعت کے مسئلے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، حلال حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ یہاں میں ایک بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں، میں ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، یہاں چوتھے نمبر پر سیدنا علی مرتضیٰ کا اسم گرامی حضور نے نہیں لیا، بلکہ یہ نام نامی سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں موجود ہے، اس کی سند ضعیف ہے، تو میں اس نام مبارک کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پر رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو آقا نے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا، کتاب چونکہ دوسری تھی اس لیے میں نے ترتیب کو تھوڑا سا سیٹ کر دیا، اس حدیث کی کتاب میں آتا ہے ابن ماجہ میں، اور وہ لفظ ترمذی میں نہیں ہے۔ ہم تو چونکہ سب کے خادم اور غلام ہیں نا، تو ہم احتیاط کرتے ہیں کہ کسی ہستی کا نام اگر کسی دوسری کتاب میں بھی ہے تو ترتیب میں سے آؤٹ نہ ہو جائے وہ نام مبارک، اور کسی قسم کی ہمارے بیان کے اندر کوئی کمزوری، کوئی خامی نہ واقع ہو، نہ پکڑی جا سکے۔ تو آقا نے فرمایا، چوتھے نمبر پہ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ اب ترتیب سیدھی کر دیجئے، سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر، دین کے معاملے میں سخت عمر، سب سے زیادہ حیا والا عثمان، سب سے بڑا قاضی علی، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، حلال حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل، وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، سب سے بڑا میراث کا عالم زید بن ثابت، وَأَقْرَهُمْ ابی بن کعب، سب سے بڑا قاری ابی بن کعب۔ اب یہ سارے شعبے فیلڈ دیکھتے جائیے، ہمارے ہاں کیا ماحول ہوتا ہے، علم کی بات آتی ہے تو کسی صحابی کا ذکر لیا جانا اس کو گویا کہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ سنا رہا ہوں، جامع ترمذی میں موجود۔ پھر فرمایا وَحِبْرُ أُمَّتِي عبداللہ بن عباس، میری امت کا عالم حبر عبداللہ بن عباس،
امین امتی ابو عبیدہ بن الجراح، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں جن کا 10واں نمبر تھا، اس حدیث میں بھی ان کا آخری نمبر۔ اب میں آپ کو بے شمار صحابہ کی بے شمار شانیں، خصوصیتیں، مقامات اور اسپیشلٹیز، تخصص عرض کر رہا ہوں۔ قبلہ سب سے بڑے قاری کے طور پر ابی بن کعب کا نام حضور لیں تو ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں؟ دوبارہ بتا دوں، حدیث ترمذی شریف میں ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم ہے۔ حلال اور حرام آ جائے تو پیچھے دین میں سے کتنی چیزیں مخصوص ہو جاتی ہیں، بہت بڑا معتد بہی حصہ۔ اس کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے۔ معاذ بن جبل کی یہ شان بیان ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اور میراث کا عالم، میراث آدھا علم ہے کہ نہیں؟ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا الافراد وعلموها، میراث کا علم سیکھو اور سکھاؤ۔ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ میرے دین کا آدھا علم صرف اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو اس آدھے علم کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہو تو زید بن ثابت کی یہ شان بیان ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر ہم کیوں نہ بیان کریں؟ ہم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہماری محافل میں کیوں نہیں بیان ہوتی؟ علم کے حوالے سے تمام صحابہ کی خصوصیات ہیں جو سب کی سب بیان ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، تھوڑا میں آگے کلوز اپ کر رہا ہوں گفتگو کو۔ سارے صحابہ صحابی کی تعریف سے لے کر چلتے چلتے عشرہ مبشرہ اور چند صحابہ کرام کی خصوصیات تک بات پہنچی تھی۔ اب ان خصوصیات والے صحابہ کرام میں سے اور ان عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ کا ذکر الگ سے نبی پاک علیہ السلام نے کیا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی سوى النبیین والمرسلین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ واختار علی منہم اربعۃ، اور میرے لیے 4 کو چنا ہے۔ یہ لفظ اربع ہے، حدیث کے اندر ہے، یہ ریاض النظرہ میں اور بہت سی دوسری کتابوں میں سند حسن کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ 4 کو میرے لیے چنا ہے، ابا بکر و عمر و عثمان و علی، چاروں نام آگے۔ ہم خیر و اصحابی، یہ چاروں میرے صحابہ میں سے افضل ہیں۔ وفی اصحابی کلہم خیر، ویسے میرے سارے صحابیوں کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، سب اچھے ہیں، لیکن 4 کو چنا ہوا ہے۔ اب یہ 4 کا عدد حضور نے بولا، اور 4 کے نام لے کر بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اور ان میں نہ 3 گنے نہ 5 گنے، کتنے گنے؟ 4۔ اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق حق 4 یار۔ نعرہ تحقیق کا تعلق یہ ضروری نہیں کہ خلافت کے ساتھ ہو، خلافتیں عطا ہونے سے پہلے حضور کی زبان حق ترجمان سے یہ 4 کا عدد بھی اور 4 کے نام بھی کئی حدیث کی کتابوں میں آ چکے ہیں۔ ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحمت کرے، زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور ہجرت کی رات میری سواری کا بندوبست کیا یا مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ رحم اللہ عمر یقول الحق ولو کان مرا وترکہ الحق وما لہ صدیق، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحمت کرے، سچ بولتا ہے خواہ کڑوا ہو، اور حق کی خاطر اکیلا رہ جانا گوارا کر لیتا ہے، حق کو نہیں چھوڑتا۔ حق 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 حضور فرما رہے۔ اور رحم اللہ عثمان یستحییہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحمت کرے، آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ ورحم اللہ علی، اللہم ادر الحق معہ حیث ما دار، اے اللہ علی پر بھی رحمت فرما، اور اے اللہ علی جدھر جائے حق کو علی کے ساتھ گھما کے رکھ دے، علی جدھر جائے حق ادھر کر دے۔ اب یہ ساری حدیثیں سامنے رکھیں نا، ادھر یقول الحق وترک الحق وما لہ صدیق،
فاروق اعظم کی باری تھی تو وہاں بھی حق حق بولا تھا. اب ہمیں فاروق اعظم کی باری حق نظر آ جائے اور علی المرتضیٰ کی باری حق نظر نہ آئے تو یہ نا حق ہوا. اور علی المرتضیٰ کی باری آئے حق نظر آ جائے، فاروق اعظم کی باری آئی حق نظر نہ آئے تو یہ بھی نا حق ہوا. حق پر وہی ہے جو عمر کو بھی حق پہ مانتا ہے، علی کو بھی حق پہ مانتا ہے. کاٹ کاٹ کے باتیں رکھتے ہو، ایک ہی حدیث کے اندر سے بات کاٹ کے رکھی ہوئی ہے. یہاں حدیث مکمل، اس سے آگے کسی پانچویں ہستی کا نام نہیں لیا، نہ تین کا نام لیا ہے. ٹوٹل کتنے گنے؟ 4. اور سنیے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. ان کے شاگرد پاس بیٹھے تھے تابعی، انہوں نے عرض کیا حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ خلیفہ برحق معاذ اللہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کذبت استاہ بنی مروان، یہ بنی مروان نے گند مارا ہے. کہ میں محتاط ترجمہ کر رہا ہوں، بنی مروان نے گندی بات کی ہے. اور فرمایا ذرا گن لے، 2 سال ابو بکر کی خلافت ہے اور 10 سال عمر فاروق کی خلافت ہے، 12 سال عثمان غنی کی خلافت ہے. کتنے ہوئے؟ 24. فرمایا حضور فرما رہے ہیں کہ 30 سال خلافت ہوگی تو اگلے 6 سال علی المرتضیٰ کے نہ شمار کریں تو حضور کی حدیث پوری ہی نہیں ہوتی. پتہ چل گیا کہ علی المرتضیٰ خلیفہ برحق ہے. اب علی المرتضیٰ کو خلیفہ برحق نہ ماننے والے اور 3 کو ماننے والوں کا رد کیسے ہوگا جب تک تم نہ رہے تحقیق حق 4 یار نہیں لگاؤ گے، علی کی شان واضح نہیں ہوگی. اللہ کی عظمت کی قسم، نعرہ تحقیق خارجیوں کے خلاف لگایا گیا تھا اور لگایا جاتا ہے، جو 3 کو حق مانتے ہیں 4تھے کو حق نہیں مانتے. ابو داؤد کی حدیث بار بار پڑھنا، حدیث نمبر 4646 ہے، سوکھا نمبر ہے 4646 ابو داؤد. اب اس میں کتنی ہستیاں گنیں گئی؟ 4. اس میں نہ 5ویں کا ذکر ہے نہ 3 کا ذکر ہے. اب کوئی سوچتا رہے، پریشان ہوتا رہے، پریشان کرتا رہے. میں نے حدیث دکھا دی کہ حدیث میں 4 کا عدد موجود ہے. اچھا، بہت حدیثیں سنا چکا. اور سنیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ، صحیح بخاری میں حدیث، حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا، مولا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ پہلے 4 کا ذکر تھا نا، اب 4 کا ذکر بھی سن لو اور افضل اور مفضول کا تذکرہ بھی سن لو. سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. ان کے بعد فرمایا عمر. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا اب میں نے اگر کہا کہ ان کے بعد کون ہے تو یقیناً آپ کہیں گے عثمان غنی. میں نے سوال بدل دیا، پیٹرن سوال کا بدل دیا. فرماتے اس کے بعد آپ ہوں گے، کسی طریقے سے کہلوا سکوں. فرمایا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مرد ضرور ہوں لیکن نمبر 3 میرا نہیں. ہاں جی، عثمان کا نام لیں گے. اب یہ ٹوٹل ہستیاں گن لو اس حدیث میں کتنی بیان ہوئی ہیں؟ 4، نہ 3 اور نہ 5. اور افضلیت کی ترتیب بھی بیان ہوگی. یہ میں 4 پر انگنت حدیثیں آپ کو سنایا جا رہا ہوں. نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار، اہل بیت کی شان میں بڑی بمبارڈ کتاب ہے. اس کتاب میں خلفائے اربعہ کا پورا عنوان قائم ہے اور علامہ مومن بن مومن شبلنجی اس کے مصنف ہیں. انہوں نے ایک چیپٹر کے اندر 10 حدیثیں بیان کی ہیں جن کے اندر صرف 4 یار کا ذکر ہے. ایک اور حدیث سنا کے پھر آگے چلتے ہیں. کتاب الفتن میں امام حماد بن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں
کہ ایک دفعہ ایک اعرابی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اونٹ کا سودا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دوبارہ کبھی آ کے لینے کا وعدہ فرمایا۔ وہ باہر نکلے، سن علی المتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف فرما تھے، ملاقات ہو گئی۔ آپ نے پوچھا حضور نے وعدہ کیا کہ پیسے بعد میں دوں گا؟ فرمایا، عرض کیا جی حضور۔ فرمایا جا کے پوچھو اگر آپ کا وصال مبارک ہو جائے تو پھر آپ کے بعد کس سے لوں؟ وہ واپس گیا، پوچھا، حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر سے لے لینا۔ آپ نے پھر واپس بھیجا، ابو بکر دنیا سے چلے جائیں تو پھر کہاں جاؤں؟ آپ نے جواب دے کے بھیجا کہ پھر عمر سے لے لینا۔ پھر واپس بھیجا، عمر دنیا سے چلے جائیں تو پھر کہاں جاؤں؟ آپ نے جواب دے کے بھیجا پھر عثمان سے لے لینا، اور پھر واپس بھیجا، فرمایا عثمان دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا کروں؟ واپس آ کے حضور کا پیغام سنایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان کے بعد اس سے لے لینا جو تمہیں واپس بار بار بھیج رہا ہے۔ اب آتے ہیں 4 یاروں کا اکٹھا تذکرہ ہونے کے بعد 3 یاروں کا اکٹھا ذکر بھی کثرت سے حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ ایک کتاب کی طرف متوجہ کراتا ہوں، مشکوٰۃ شریف درسوں میں پڑھائی جاتی ہے، تو فضائل صحابہ کے ضمن میں سب سے پہلے مناقب ابی بکر صدیق کا عنوان موجود ہے مشکوٰۃ شریف۔ اب ذرا غور کر لیجئے، ذرا تھوڑا سا قابل توجہ بات۔ اس کے بعد مناقب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب موجود ہے۔ اس کے بعد مناقب ابی بکر و عمر، ان 2 کے اکٹھے مناقب کا ذکر موجود ہے۔ پھر تیسرے نمبر، اگلے نمبر پہ ہے مناقب عثمان غنی کے مناقب، اور عثمان غنی کے مناقب کے بعد اگلے باب کا نام ہے مناقب ہؤلاء الثلاثہ، ان تینوں کے اکٹھے مناقب کا باب۔ جب باب ہی ایسے موجود ہیں تو 2 کے ذکر میں کتنے حدیثیں ہوں گی اور 3 کے ذکر میں کتنے حدیثیں ہوں گی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ان 3 کا جو ذکر جن حدیثوں میں ہے میں یہاں سے اختصار کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، ہم کہا کرتے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، یعنی حضور کے سامنے کہا کرتے تھے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے فیبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی۔ فلا ینکر علینا، حضور ہمیں منع نہیں کرتے تھے، کہتے کیا تھے ہم آپس میں کہتے تھے ان خیر هذه الامت ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، اور مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف مقامات پر موجود ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ اس حدیث میں پتہ چل گیا کہ جہاں 10 کا ذکر بھی ہے، بعض خصوصیات الگ سے بھی بیان ہوئی ہیں، 4 کا ذکر بھی ہے، وہاں صرف 3 کا ذکر بھی ہے۔ 4 کا ذکر جب الگ سے بیان ہو گیا تو پھر 3 کا ذکر چوتھے کو چھوڑ کے کرنا، اس میں کوئی قباحت نہ رہی، کیونکہ 4 والی حدیثیں الگ سے موجود ہیں، علماء نے اور صحابہ کرام نے بیان کی، روایت کی گئی۔ اسی طرح 3 کے بعد پھر صرف 2 کا ذکر بھی بہت حدیث کی کتابوں میں، تقریباً میں نے اپنی ایک کتاب میں 25 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ ایسی جمع کی ہیں جن میں صرف 2 کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ ہمارے یہاں ایک پروگرام تھا کئی سال پہلے، ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ہم نے ایک اشتہار دینا ہے شان صحابہ اور اہل بیت کے موضوع پر، تو آپ کو ایسی حدیث بتاؤ جو ہم اشتہار میں لکھ دیں، ادھر وہ شان صحابہ بیان کرتی ہو، ادھر وہ شان اہل بیت بیان کرتی ہو۔ میں نے یہ حدیث بتائی، میں نے کہا ایک طرف لکھ دو ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، دوسری طرف لکھ دو حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس کو ابو بکر اور عمر کا سردار ہونا چبھتا ہے اس کا بھی علاج ہو جائے گا، جس کو حسن اور حسین کا سردار ہونا چبھتا ہے اس کا بھی علاج ہو جائے گا، دونوں اکٹھی کر دو، سنیت صحیح اسلام اور نبی پاک کی سچی غلامی ظاہر ہو جائے گی۔ پھر یہ بات کئی دفعہ بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ وضاحت کر دینا مناسب ہوتا ہے
کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کے اندر کی یہ بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے وفات کے وقت کون کس عمر میں تھا. جو فوت ہوتے وقت بوڑھے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، جو فوت ہونے کے وقت نوجوان ہیں ان کے سردار حسن و حسین ہیں. جنت کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ جنت کے اندر تو حضور بھی موجود ہوں گے، حضور بھی جوان ہوں گے، علی المرتضیٰ بھی موجود ہوں گے. حسنین کریمین علی المرتضیٰ کے سردار نہیں ہو سکتے. وہاں تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے. تمام انبیاء کا غیر نبی کوئی سردار نہیں ہو سکتا. پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر کی بات نہیں ہو رہی. حدیث کو استادوں سے پڑھا کرو. مبسوط میں علامہ سرخسی نے لکھا ہے کہ لا یجوز للعامی ان یاخذ بظاہر الحدیث. عام آدمی کے بس کا کام ہی نہیں ہے کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرے، کیونکہ عین ممکن ہے حدیث میں کوئی تطبیق دینے کی ضرورت ہو، وہ مؤول ہو، وہ منسوخ ہو. یہ علمی باتیں ہوتی ہیں. ظاہری طور پر حدیث کے الفاظ پڑھ کے فوراً ان الفاظ پہ گر پڑنا اور استدلال شروع کر دینا ہر عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. آپ یقین کریں گے کہ ہم جب کتابیں پڑھاتے ہیں تو ابھی بھی جب ہم شارحین کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور شارحین کا بیان کنسلٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شارحین نے بات واضح کی ہے، ہم پر حق واضح نہیں ہو سکتا. شارحین کے بغیر پڑھنے پڑھانے والے خواہ بوڑھے بھی ہو جائیں، اللہ کی عظمت کی قسم وہ شارحین کی کتابوں کے اور شروع کے محتاج ہیں. اور اسی میں احتیاط ہے. میں نے کتاب دیکھی، وہ کوئی اسی قسم کا ذہن کا وہ بندہ تھا عجیب سا، اس نے لکھا اس حدیث پر آزاد تحقیق. اس لفظ پہ آپ پڑھے لکھے علماء بیٹھے ہو. آزاد تحقیق کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پر آزاد تحقیق. اللہ کے سامنے آپ نے جواب دینا. آپ اس جملے پر اس لفظ، یہ ہیڈنگ ہے آزاد تحقیق. اس کا مطلب ہے وہ اللہ اس کے رسول سے آزاد ہو کر اپنی مرضی سے شرع کرنا چاہتا ہے. کس سے آزاد ہو رہے ہو؟ قرآن سے آزاد. کس سے آزاد ہو رہا ہے؟ حدیث سے آزاد. کس سے آزاد ہو رہا ہے؟ اللہ سے آزاد. کس سے آزاد ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے آزاد ہو رہا ہے. ایسا شخص بڑی جرت ہے یہ جملہ لکھنا. تو آزاد تحقیقیں یہاں نہیں چلتی، یہاں پابند تحقیقیں چلتی ہیں. گردن میں پٹا مصطفیٰ کریم کا ڈالو، صحابہ کرام کا ڈالو، امت کی اجماع اور اکثریت و جمہور کا ڈالو، تمہیں جنت مل جائے گی. میں نے اختصار کے ساتھ ایک ترتیب بیان کی ہے. اب ان دو میں سے بھی ایک افضل ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کی، امام بخاری سے بہت پہلے، اور کتابوں میں بھی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق کے آگے آگے لگ کے چل رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. دیکھیے دو صحابی چل رہے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے. ماں باپ کے دو بیٹے بھی آگے پیچھے چل دیتے ہیں، دو پیر بھائی، دو استاد بھائی، دو سگے بھائی، بڑا چھوٹا آگے پیچھے چل لیتے ہیں. عام طور پہ اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری بات کا بھی نوٹس لے لیا. فرمایا ابا درداء، اے ابو درداء، اتمشی قدام رجل، اس بندے کے آگے لگ کے چل رہے ہو. لم تطلع الشمس على رجل افضل منه سوى النبيين والمرسلين. نبیوں اور رسولوں کے بعد اس سورج نے ابو بکر سے افضل بندہ نہیں دیکھا. بھائی آپ یہ بھی فرما دیتے نا کہ ابو بکر تجھ سے افضل ہے، ان کے لیے اتنا انتباہ کافی ہو جاتا. لیکن آقا نے بہت اونچی بات فرمائی. صدیق اکبر کی عظمت اور شان اور منقبت اور افضلیت کو ایسے کھڑکا کے بیان فرمایا ہے کہ دنیا قیامت تک حدیث پڑھتی ہے تو اشش کر اٹھتی. یہ نہیں فرمایا کہ تجھ سے افضل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے تمام صحابہ سے افضل ہے. فرمایا نبیوں کے بعد اس سورج نے اس سے افضل بندہ نہیں دیکھا. بات کرنے کا انداز دیکھیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کو ذرا سمجھ لیے، اس پہ غور کیجیے آقا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. اور صرف آگے پیچھے لگ کے چلنے پر اتنا نوٹس لینا، اس کا مطلب ہے صدیق اکبر کی وہ عظمت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ رے نام سائیں دا. اسی طرح
جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اللہ تنصروہ، اے لوگو اگر میرے نبی کی تم مدد نہیں بھی کرو گے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تم میرے نبی کی مدد نہ بھی کرو گے تو اللہ میرے نبی کی مدد کر چکا۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس کا ذکر فرمایا کہ جب میرے محبوب نے ہجرت فرمائی اور کافروں کے کرتوتوں کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ منورہ چھوڑا اور دین کی خاطر آپ نے ہجرت فرمائی، ثانی اثنین، آپ دو میں سے دوسرے، ثانیہ، آپ علماء مجھے کوئی پریشانی نہیں یہ بات کرنا ہے، ثانی کی یہ پہ زبر ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، اخرجہ، میرے محبوب نکلے، تو ہو کی ضمیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اور اس ہو کی ضمیر کا حال ہے ثانیہ، اس لیے یہ منصوب ہے، اس لیے اس پہ زبر ہے۔ اسی لیے عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ثانی سے مراد حضور ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ثانی سے مراد صدیق اکبر ہیں۔ اب ثانی سے مراد حضور ہیں، ثانی سے مراد صدیق اکبر ہے، ثانی کی تحقیق کرنا اور اس گہرائی تک پہنچنا ہی مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں صدیق اکبر کو وہ فنائیت عطا فرمائی ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ حضور کون سے ہیں، صدیق اکبر کون سے ہیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کے صدیق اکبر نے اپنی چادر تان کے اوپر کھڑے ہو کے حضور کی خدمت کر کے شو کر دیا، لوگوں کو باور کرا دیا کہ آقا یہ ہیں، غلام یہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اقلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان تم نے ابو بکر کی شان میں کچھ لکھا ہے؟ یہاں ہمارے علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے مطلع القمرین میں کہ اس پوری امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علاوہ اگر کسی کی شان اور منقبت بیان کرنے کی فرمائش کی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق۔ فرمائشیں کرنے والوں سے بھی ذرا ہم دست بستہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ فرمائش ضرور کیا کریں جو فرمائش مصطفیٰ نے خود کی ہے۔ عشق مصطفیٰ کا دم بھرنا سوکھا ہے، نبی پاک کے آنکھیں لگ کے دکھانے والوں تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، آقا کی سنت پہ عمل کرو۔ ان باتوں کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے آج ہم اور آپ ان حالات میں پریشان ہیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نعم یا رسول اللہ، حضور میں نے لکھا ہے، صدیق اکبر کی شان میں لکھا ہے۔ تو آپ نے جواباً جو شعر سنائے وہ مختلف حدیثوں کے اندر مختلف مقامات پر مختلف شعر بکھرے ہوئے موجود ہیں، مجموعی طور پر سند صحیح ہے، اور حسان بن ثابت کا جو کلام ہے وہ اس طرح ہے، اذا تذکرت شجبا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، جب تم اللہ کے نیک بندوں اور مضبوط انسانوں کی بات چھیڑو تو ابو بکر کا ذکر ضرور کرنا، اس نے کیا کر کے دکھا دیا، بما فعلا، اس نے کیا کر کے دکھا دیا، فاذکر اخاک ابا بکر، اپنے بھائی ابو بکر کا ذکر ضرور کر۔ اب بتائیے، اپنے سینے کے زور سے کہنا کہ کسی ہستی کا فلاں ہستی کا ذکر نہ ہو تو ہمیں مزہ نہیں آتا، تو حضور فرما رہے ہیں اذا تذکرت شجوا، جب تو نے مردوں کی اور ہمت والوں کی بات چھیڑی تو ابو بکر کا ذکر ضرور کرنا۔ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے ارشاد کی روشنی میں جس محفل میں صدیق اکبر کا ذکر نہ ہو سنیوں کو مزہ نہیں آنا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، کثرت سے صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا، اما عائشہ صدیقہ کا، فرمایا اذا ذکر الصالحون فحی حلا بعمر،
جب نیکوں کی بات چھڑے تو عمر کی بات ضرور کرنا. امام شارانی نے کشف الغمہ کے اندر، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، کشف الغمہ دوسرے ٹبر کی بھی ایک کتاب ہے، یہ سنیوں کی کتاب ہے، اس کا بھی یہی نام ہے. آپ اس میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی و بذکر عمر بن الخطاب. اپنی محفلوں کو درود کے ذریعے اپنے نبی پر درود پڑھ کے سجاؤ اور عمر فاروق کا ذکر کر کے اپنی محفلوں کو سجاؤ. یہ حدیثیں ہمیں منظر پہ لانا پڑی، ہمیں بیان کرنا پڑی، اس لیے کہ ہماری کچھ عدم توجہ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں کہ آج ہم تمام صحابہ اکرام کی شان بیان کرنا ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے. ایک وقت تھا جب خارجیوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی، اس وقت اللہ کی عظمت کی قسم اہل سنت میدان میں آئے تھے. آج اگر صحابہ اکرام کے ساتھ خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے تو آج بھی اہل سنت ہی منظر پہ آئیں گے. تو جس جذبے کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان خوارج کا رد کرتے ہوئے بیان کی گئی، اسی جذبے کے ساتھ روافض کا رد کرتے ہوئے صحابہ اکرام اور حضرات شیخین کریمین ابو بکر عمر عثمان و علی سب کی شان بیان کرنا اس دور میں اور تحقیق کے نعرے لگانا اور تمام صحابیوں کو جنتی قرار دیتے ہوئے ان کی عظمتیں بیان کرنا ہر اہل سنت پر اس وقت فرض عین ہے. تو میں شعر سنا رہا تھا حسان بن ثابت کے جو حضور نے فرمائش کر کے سنے. دوسرا شعر فرمایا وثانی سنین فی الغار المنیف وقد، وہ ثانی سنین تھا اور اونچی غار میں تھے. طاف العدو به صاعد الجبلا، اور وہ پہاڑ پر چڑھ کے غار میں تھے اور دشمن بھی پہاڑ پہ چڑھ کے غار کے طواف کر رہا تھا، چکر کاٹ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا. وکان حب رسول اللہ قد علموا، ابو بکر صدیق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا. وکان حب رسول اللہ، اس لفظ کو نوٹ کیجئے نا، حب الرسول کا مطلب ہوتا ہے رسول کا محبوب. یہ لقب ہے، یہ یا تو ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے، یہاں صحیح بخاری کے مطابق اسامہ بن زید کو کہا گیا. حب الرسول یہ ان کا لقب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب. وہ جو ایک عورت نے چوری کی تھی تو بڑی خاندانی عورت تھی، خاندانی سے مراد ظاہری دنیاوی ٹھاٹ باٹ والے خاندان کی تھی. تو صحابہ کرام نے اسامہ بن زید سے سفارش کرائی تھی، اور اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ حب الرسول کو عرض کیا گیا کہ یہ حضور علیہ السلام سے ہر بات کر لیتے تھے. یہ حضور کے اہل بیت تھے، گھر میں پلے تھے حضور کے بیٹوں کی طرح. بعد میں منع کیا گیا نا کہ کسی کو حضور کا بیٹا یا پوتا نہ کہو. یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں. حدیث کے اندر الفاظ ہیں، حضور نے خود فرمایا یہ میرا اہل بیت ہے، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. تو انہوں نے سفارش کی. تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہی مطلب پنشمنٹ لاگو کرتا. تو یہ وہ حدیث میں باور کرانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے. اور اس حدیث میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب الرسول کہا گیا ہے، اور ان شعروں میں سیدنا ابو بکر صدیق کو حب الرسول کہا گیا ہے، حضور کے سامنے کہا گیا ہے، حضور کا محبوب. مکانہ حب رسول اللہ قد علموا، ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تھا اور دنیا جانتی. قد علموا دنیا جانتی ہے. من البریت لم یعدل بہ رجلا، پوری کی پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد ابو بکر کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. یہاں ایک الگ لفظ ہے من البریت، جس طرح خیر البریہ ہوتا ہے، یہ وہ لفظ ہے. پوری کی پوری انسانیت میں نبیوں کے بعد صدیق اکبر کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ حضور کے سامنے پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقت یا حسان، حسان تو نے سچ کہا ہے. ابو بکر اسی مقام کا مالک ہے. یہ میں نے اختصار کے ساتھ ایک ترتیب بتائی. ویسے صدیق اکبر کے مناقب اگر میں اکیلے بیان کرنا شروع کروں تو جناب اگر توجہ دیں تو اہم بات کرنے لگا ہوں. صدیق اکبر کی فضیلتیں نہیں، صدیق اکبر کی خصوصیات صرف بخاری شریف میں 20 سے زیادہ موجود. خصوصیات بخاری شریف میں 20 سے زیادہ، اور ٹوٹل خصوصیات 80 سے زیادہ موجود ہیں. اس امت میں
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 13 شانیں ایسی ہیں. عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، 13 شانیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیں جو اس امت میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. ہم سب کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف بھی کوئی کھپا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے گنا ہے 12 سے زیادہ شانیں عثمان غنی کی بھی ایسی ہیں جو اس امت میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ آپ اپنی شان ہے نا. فاروق اعظم کی 35 سے زیادہ شانیں ایسی ہیں، 35 ابو 35 ایسی ہیں اس امت میں سے کسی کی بھی نہیں ہے. اور صدیق اکبر کی 80 سے زیادہ شانیں ایسی ہیں اس امت میں کسی کی نہیں. عام طور پہ ہم نے سارا مال لے کے آگے اور آدھا مال لے کے آگے یہی لوگوں کو بتایا. نہیں جناب، اب معاملہ اور ہو چکا ہے. خدا کی عظمت کی قسم، صدیق اکبر کی شان میں ایک ایک بات جب پڑھی جاتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. قبلہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس کائنات میں، دنیا اسلام میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ عام طور پہ لوگ مسجد نبوی کہتے ہیں، اور جس کا مطالعہ ہوتا ہے وہ مسجد قباء کہہ دیتا ہے. نہیں سر، سب سے پہلی مسجد مکہ شریف میں صدیق اکبر نے اپنے گھر میں بنائی تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اور صدیق اکبر اس مسجد میں قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. نماز میں قرآن اونچا اونچا پڑھتے تھے. کافروں نے ابن دغنہ کو جا کے شکایت کی کہ اپنے یار کو روکو. یتقصف علیہ نساء المشرکین و ابناؤہم. ابو بکر صدیق جب قرآن پڑھتے تھے، یہ بخاری کی وہی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں، کئی جگہ پر بخاری میں موجود ہے. یہ ہجرت والی حدیث کا حصہ ہے. صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے، یتقصف علیہ نساء المشرکین و ابناؤہم، تو صدیق اکبر کے اوپر مشرکوں کی عورتیں اور بچے بھبٹوں کی طرح آ کے گرتے تھے، جس طرح پروانے آ کے گرتے ہیں. اور پھر کافر چیخ پڑے کہ یہ ایسا قرآن پڑھتا ہے کہ عورتیں اور بچے کھچے چلے آتے ہیں. اب پڑھو نا صدیق سا کوئی قاری قرآن نہ ملے گا. ہم ہر ایک کا قرآن پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن صدیق نے جو پڑھا ہے اور امام بخاری نے بیان کیا ہے اور سند صحیح ہے. تو یہ پڑھنا بھی جداگانہ پڑھنا ہے. اسی لیے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی جو قربانیاں دیکھیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ دینا اپنے ملاحظہ فرمایا، تو حدیثوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں. بخاری میں یہ بھی الفاظ ہیں، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. ابو بکر نے اپنی جان قربان کر کے میری خدمت کی اور اپنا مال قربان کر کے میری خدمت کی. بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، مال کا نمبر بعد کا دیا اور نفس اور جان کا نمبر حضور نے پہلے دیا ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں جی مال قربان کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن مال قربان کرنا کہاں اور جان قربان کرنا کہاں؟ تو جان قربان کرنے کا ذکر حضور کر رہے ہیں کہ ابو بکر نے میرے اوپر سب سے پہلے جان اور بعد میں مال قربان کیا ہے. تو حضور فرمائے جان قربان کی، تو جان قربان کرنے کی نفی کرتا ہو. ہم تیری مانے یا مصطفیٰ کریم کی مانے، تو اپنی تحقیق اپنے متھے مار، ہم مصطفیٰ کریم کا در نہیں چھوڑیں. اور وہ جو حدیث بخاری میں ایک اور حدیث ہے، ان امن الناس بنفسه امن الناس علی بنفسه ومالہ، وہاں بھی یہی الفاظ ہے. میری سب سے زیادہ خدمتیں جان قربان کرنے کے لحاظ سے بھی ابو بکر نے زیادہ کی اور مال قربان کرنے کے لحاظ سے بھی ابو بکر نے زیادہ کی. ایک حدیث سنا کے اختتام کو پہنچتے ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، طبرانی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، بہت کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، سند صحیح ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے. آگے کافروں کا ایک جتھا بیٹھا ہوا تھا. آپ ہمارے بتوں کو یوں کہتے ہیں؟ یہ میں آپ کہہ رہا ہوں. انہوں نے بڑی بے ادبی سے ڈیل کیا، پیش آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی. فرمایا ہاں میں تمہارے بتوں کو یوں کہتا ہوں.
اب جو اس ہمارے ہاں جو آج کل کہتے ہیں جی کچھ نہیں، جی کچھ نہیں، سارے ٹھیک ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ سب ٹھیک ہیں، کسی کو نہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہمارے اوپر لازم ہے. تیری صلاحیں اپنے پاس رکھ. پھر فرمایا ہاں میں اسی طرح کہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ الجھ پڑے. حضور اکیلے ہیں، وہ کئی ہیں. ایک بندہ دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے پاس. یا ابا بکر ادرک صاحبک، اے ابو بکر اپنے صاحب کی خدمت کے لیے پہنچ. اب ذرا دیکھنا آج کا جو ادرک ہوتا نا، ادرک نہیں پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں یہ غالی لوگ ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ادرک صاحبک. تو پھر صدیق اکبر گھر میں کوئی کام کر رہے تھے، ادھر ہی کام پھینکا، سیدھے دوڑتے ہوئے مسجد حرام شریف تشریف لے گئے. وہاں جا کر فجرو ہاذا ویتلتلو ہاذا، کسی کو دھکا دیا، کسی کو گھسیٹ کے پھینکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوڑا اور صدیق اکبر سے الجھ پڑے، اور صدیق اکبر نے اکیلے ان کا مقابلہ کیا. اس حدیث کو بے شمار صحابہ نے روایت کیا. انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اسما بنت ابی بکر صدیق روایت کرتے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ خود روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ کھڑے ہو گیا صحابہ، بتاؤ من اشجع الناس، بتاؤ اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کی. کسی نے کہا آپ ہوں گے. آپ نے فرمایا میں نے جب بھی کسی کو چیلنج دیا ہے تو اپنے برابر والے کو دیا ہے، اپنے سے تگڑے کو چیلنج دینا کس کا کام ہے؟ آپ نے خود بتایا وہ ابو بکر صدیق ہے. آگے پھر یہ حدیث وہی بیان کرتے ہیں، مرتضیٰ کریم نے یہ حدیث آگے بیان کی ہے کہ میں ادھر موجود تھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی کافر الجھ رہے تھے اور کوئی قریب نہیں جا رہا تھا سوائے ابو بکر صدیق. اور ابو بکر صدیق نے آ کے کسی کو دھکا دیا، کسی کو گھسیٹا، کسی کو کھینچا، اور انہوں نے چھوڑا اور ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا اور جھگڑا شروع کر دیا، لڑائی شروع کر دی. تو اس وقت ابو بکر صدیق کے الفاظ کیا تھے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی جب فرعون کے دربار میں کھڑا کہہ رہا تھا نا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم ایک بندے کو اس لیے قتل کرتے ہو، شہید کرتے ہو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، اس اللہ کے پیارے کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. وَهُوَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، وہ اپنا ایمان چھپا کے بات کر رہا تھا، سائڈ لے رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اندر سے مومن تھا لیکن ظاہر میں ایمان چھپا کے بات کر رہا تھا. سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ ایمان چھپا کے بات کر رہا تھا، اور یہی الفاظ قرآن کے صدیق اکبر نے وہاں پر پڑھے تھے اور ایمان ظاہر کر کے پڑھے تھے. یہاں فرمایا فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ، یہ ہے وہ ہستی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے مجموع الزوائد میں 14,333 حدیث نمبر ہے. یہ صدیق اکبر کی بے شمار شانوں میں سے میں نے تھوڑا سا آپ کو معاملہ صرف ایک ریفلیکٹ کیا ہے، تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے آپ کو کہ صدیق اکبر کی عظمتیں ہم گننے پہ آئیں تو 80 تو خصائص ہیں نا، 80 سے زیادہ، اور مناقب ان کی تعداد پھر بیان کرنا. امام نووی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کے مناقب کے بارے میں لا تحصا، صدیق اکبر کے مناقب کا گنتی اور شمار ممکن ہی نہیں. شیخ عبدالحق مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تکمیل الایمان فارسی میں عقائد کی کتاب ہے شیخ محقق کی، سنیوں کو پتہ ہونا چاہیے. شیخ محقق کی کتاب ہے عقائد پر، فارسی میں نام کیا ہے جی؟ تکمیل الایمان. اس میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی شان تو دور کی بات ہے، افضلیت صدیق اکبر ثابت کرنی ہو تو قرآن ایک طرف، حدیث بھی ایک طرف، صرف حضرت علی المرتضیٰ کے ارشادات جمع کیے جائیں تو صدیق اکبر کی افضلیت نہیں بلکہ افضلیت کا قطعی ہونا علی المرتضیٰ کے فرمودات سے ثابت ہو جاتا. سنو دوبارہ سن لو، مناقب نہیں، افضلیت نہیں، بلکہ افضلیت کا قطعی ہونا قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، صرف علی المرتضیٰ کے ارشادات سے ثابت ہو سکتا. اور کون لکھ رہا ہے؟ شیخ محقق. میں نے ایک ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام سے بات شروع کی. اصحاب حدیبیہ
تک، پھر اصحاب بدر، پھر عشرہ مبشرہ، پھر مختلف صحابہ کے خصائص، پھر ان میں سے 4 کے اوپر بہت حدیث ہیں، پھر 3، پھر 2، اور پھر اکیلے صدیق اکبر پر اپنی طرف سے جس حد تک ہو سکتا تھا سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حالات میں صحیح العقیدہ اہل سنت بن کر رہنے کی اور اپنے دین و اسلام کا اور سنیت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آستان پاک کو، اس جامعہ کو اللہ کریم برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے پیر صاحب قبلہ سید فیض الحسن شاہ صاحب کو دین کی پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔